بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ علم کی اہمیت جانتے ہیں؟ فضائل علم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں مسجدوں میں سے کسی گھر مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اسے سیکھتے سکھاتے ہیں، تو ان لوگوں پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے پر باندھ کر ان پر چھائے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائے عالم کے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس شخص کے اعمال اس کو پیچھے کر دیں، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں لایا ہے، ابو داؤد نے سنن میں، ابن ماجہ نے سنن، احمد بن حنبل نے مسند میں، دارمی نے سنن میں، بہقی نے شعب الایمان میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے اسے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں جمع کر دیا۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ راوی اس حدیث کے بڑے معروف اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ون آف دا موسٹ ریناؤنڈ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو پہلی بات اس حدیث میں کہ حصول علم کے لیے جو محنت کرے اس کی فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی علم کا لفظ حدیث میں استعمال ہوگا اس سے مراد قرآن اور سنہ کا علم ہوگا۔ دوسری حدیث میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنہ۔ دیکھ لیں، دونوں علم کی بات ہو رہی ہے اور سورس آف علم کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تھیوری ہے قرآن مجید اور ایک پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے اس علم کا، وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ۔ اس حدیث سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اصل علم قرآن اور سنہ کا علم ہے، جسے حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکے۔ قرآن اور سنہ کی وہ رہنما حاصل ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ دوسری چیز حدیث پاک میں کہ علم جو ہے وہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم کس طرح جنت پیراڈائز کا راستہ آسان کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ اللہ کی پہچان ہے۔ علم کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات اور قدرت کے ساتھ اچھی طرح پہچانتا ہے۔ جب انسان اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سمجھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہوتی ہے، جو اسے نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچے رہنے پر آمادہ کرتی۔ دوسری چیز، دین کی سمجھ اسے آ جاتی ہے۔ علم انسان کو اسلام کی بنیادی اصولوں، عبادات اور احکام کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ جب انسان دین کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا ہے اور اپنے آپ کو ڈھالنے لگ جاتا ہے۔ یہ دینی سمجھ جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ پھر نیک اعمال کی ترغیب، علم انسان کو نیک اعمال کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کے بارے میں بتاتا ہے۔
جب انسان یہ جانتا ہے کہ کن اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت مل سکتا ہے تو وہ ان اعمال کو کرنے میں دلچسپی لیتا ہے اور انہیں اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ آف کورس جب وہ نیک اعمال کر رہا ہے تو برائیوں سے بچنے کا بھی راستہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی طرف جائے گا تو اللہ ناراض ہوتے ہیں اور پھر نقصان کا معاملہ ہے تو وہ اسے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جب ساری چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں تو آخری چیز یہ ہوتا ہے جنت کے راستے میں کہ اخلاق کی درستی ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کے راستے میں، سنت کے راستے میں وہ صبر، شکر، سچائی، ایمانداری اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے جو ہے راہ میں چلنے لگتا ہے۔ اچھے اخلاق جنت میں داخلے کا سبب اس کے لیے بن جاتے ہیں۔ تیسری چیز اس حدیث پاک میں کہ اجتماعی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا اس کا درس دینا یا علم کو حاصل کرنے کے لیے حلقات کا قائم کرنے کی فضیلت ہے۔ اب دیکھ لیں، اجتماعی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ جب لوگ مل کر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو رحمت نازل ہوتی ہے اور ماحول نورانی ہو جاتا ہے، ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں اور باجماعت تلاوت کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا درس دینا، اس سے مراد ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھانا۔ کسی عالم یا علم رکھنے والے شخص کا لوگوں کو قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنا، ان کا معنی بیان کرنا، ان کے مقاصد بیان کرنا، ان کے اسباب نزول بیان کرنا۔ اس طرح سے لوگوں کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی قرآن کی روشنی میں گزار سکتے ہیں۔ ویسے ہی پھر علم کو حاصل کرنے کے لیے حلقات قائم کرنا۔ یاد رکھیں، وہ جو زمین جہاں پہ علم حاصل قرآن مجید کا درس ہوتا ہے وہ حصہ خطہ آٹومیٹکلی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ حلقات سے مراد ہے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا یا مجلس منعقد کرنا۔ جب لوگ علم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ حدیث کا درس ہو، فقہ کی باتیں ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو، تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس طرح کی مجلسوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ علم روشنی ہے اور اس کے حاصل کرنے سے انسان کی زندگی میں ہدایت آتی ہے۔ اب یہ تینوں کام باجماعت قرآن کی تلاوت، قرآن کا درس دینا اور علم حاصل کرنے کے لیے مجلس کرنا بہت فضیلت والے اعمال ہیں، اور ان کو کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ہے۔ اب چوتھی چیز حدیث پاک میں وہاں بیٹھ کر کے کیا کرنا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ علم قرآن کی تلاوت ہو گئی، علم کا مذاکرہ ہو گیا، معلم اور طالب علم وہاں پہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں بیان کیا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو ان پر کون سی عنایت ہوتی ہے؟ اگر وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے، اسے کیا ریٹرن ملتا ہے، کیا کاز اینڈ ایفیکٹ ہے؟ ہاں، وہ بھی 4 چیزیں اسے ہیں، 3 چیزیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی طرف سے سکینہ اس کے لیے نازل ہو رہی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے لیے نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کے دل پر سکینہ نازل ہو رہی ہو تو وہ کتنا اطمینان میں ہوگا۔ جو اس کی مجلس میں جا کر بیٹھے گا وہ بھی سکونیت پائے گا، جو اس کی قربت میں آئے گا وہ بھی سکونیت پائے گا۔ دیکھیں نا کہ آج کے دور میں گھبرائے ہوئے پریشان لوگ جب ایسی مجلسوں میں آتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔
اگر کسی کو گلمس دیکھنا ہے اس سکینے والی جگہوں کو تو وہ مدینہ شریف چلے جائے یا حرم پاک چلے جائے یا بزرگوں کی مزارات کی زیارت کے لیے چلے جائے. وہاں جو سکینہ نازل ہو رہی ہوتی ہے وہ اسے بھی ملتی ہے اور اس کو وہ اپنے قلب و اذہان میں محسوس کرتا ہے سکونیت کے طور پر. دوسری چیز جو اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے وہ رحمت الہی اس کو گھیر لیتی ہے. اور سکینہ فرشتوں کی ایک اسپیشل جماعت کو بھی کہتے ہیں جو ان مجلسوں میں اترتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کی خیرات بٹ رہی ہے. فرشتے جو ہیں ان کو ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک, پھر وہ ایک تار بنائے ہوئے آسمان عرش معلی تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر جب پہنچتے ہیں تو پھر اوپر کیا ہوتا ہے, وہ تیسری فضیلت ہے ان مجلسوں کی کہ مولا اعلیٰ کے ہائیسٹ رینکنگ فرشتوں کے بیچ میں اللہ رب العزت ان مجلسوں میں, علمی مجلسوں میں بیٹھے والوں کی ذکر کر رہا ہوتا ہے, ایک ایک کا نام لے کر کہ فلاں ابن فلاں اس مجلس میں بیٹھا ہے, فلاں ابن فلاں کا بیٹا, فلاں ابن فلاں کا بیٹا. کس طرح کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نام لے کے پکار رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے. زمین میں تو ہم گنہگار لوگ ہیں, فرشتوں کے بیچ ایک اعلیٰ مجلسوں کے بیچ اللہ بیان کر رہا ہے. اور پھر آخری چیز جو حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے, اس کو کتنے لوگ مس کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ نسبی فضیلت کا اعتماد. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نسبی کسی کو فضیلت مل گئی, اچھے فیملی میں پیدا ہو گیا, کہ ان کی تعظیم اور اکرام جو ہے وہ ان کی نسبت سے ہے, جن پر ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی, وہ اچھے فیملیز میں آ گئے. دوسری جو ہے کہ ان کی تعظیم ہے ان کے عمل سے ہوگا. اب تو اللہ نے دے دی, مگر جو ایکچول تعظیم وہ ایکسٹینڈ ہوگا وہ کیسے اعمال والے ہوتے ہیں. بڑے نسب والے چھوٹے لیول کے عمل کرے تو وہ ان کے عمل ایکسپٹ نہیں ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین, جو ابرار اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو عمل ہیں وہ گناہ کا لیول رکھتے ہیں, چھوٹے لیول رکھتے ہیں مقربین کے لیے. نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ شمار ہوتی ہیں. جتنی بڑی شخصیت جو ہے ویسا ہی عمل چاہیے. یہاں نسب اور عمل دونوں کی فضیلت بیان کی گئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کی اہمیت جاننے کے بعد اسے علم کی مجالس کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث کی سمجھ ہمیں خود عطا کرے اور پھر اس علم کو آگے پھیلانے کی توفیق کرے, تاکہ دنیا میں پھر سے امن اور شانتی اور گلوبل پیس کا ماحول بپا ہو. آمین بجاہ سید المرسلین.